جملہ سامعین و حاضرین اظہار چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید کے آج کا جو عنوان ہے ہمارا لطائف اشرفی کی اہمیت، اس پہ آتے ہیں۔ پہلے ایک منقبت جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان نے صحائف اشرفی میں آپ کی شان میں تحریر فرمایا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عالم میں آپ صاحب توقیر ہو گئے، چھوڑا جہاں کو اور جہانگیر ہو گئے۔ دیکھا ہے ایسا کس نے جواں بخت دہر میں، طفلی میں با کمال ہو کے پیر ہو گئے۔ جس پہ نظر پڑی اسے کامل بنا دیا، ہر ایک مس وجود اکثیر ہو گئے۔ جن و بشر وحوش و طیور آپ کے مطیع، ایسے جہاں میں صاحب تسخیر ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں، نکلا وہی زباں سے جو ہے مرضی خدا، نکلا وہی زباں سے جو ہے مرضی خدا، گویا مشیر کاتب تقدیر ہو گئے۔ مقطع میں فرماتے ہیں، خاصان حق کے فیض سے اب تم نے اشرفی، اہل زباں میں صاحب تقریر ہو گئے، اہل زباں میں صاحب تقریر ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور عادات کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سن لیا کرتے تھے اور اسے یاد کر لیا کرتے تھے۔ چند صحابہ کرام اسے لکھ لیا کرتے تھے، جو بعد میں احادیث کی شکل میں ہم تمام کے سامنے مسانید کی اور صحاح کی اور دوسری کتابیں آئیں۔ بعد کی صدیوں میں مشائخ کے مریدین و خلفاء اپنے شیخ کی گفتگو کو جمع کر لیتے تھے اور اسے تحریر میں لے آتے تھے، جسے ملفوظات کا نام دیا گیا۔ یہیں سے ہمیں ملفوظات کا معنی بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو اس دنیا میں لوگوں کے قلب و نظر کی اصلاح کے لیے مبعوث کیے گئے، جنہوں نے بڑی لگن محنت سے اپنے مریدین اور عوام کی اصلاح کی، تو کسی مرید نے اگر ان کے ان اقوال، ان افعال کو جمع کر لیا اپنی یادداشت کے مطابق اور حتی الامکان بغیر کسی کم و کاست کے زیادتی اور بیشی کے جمع کیا، تو اس مجموعے کو ملفوظ کہتے ہیں، اور ملفوظات اسی کی جمع ہے۔ ملفوظات کی اہمیت کیا ہے؟ یہ کتاب کیوں لکھی جاتی ہے؟ تو ملفوظات کی اہمیت یہ ہے کہ ملفوظات شیخ کے جو زمانہ ہوتا تھا، جس اولیاء کامل کا ولی کامل کا زمانہ ہوتا تھا، ملفوظات اس دور کی مذہبی، ادبی، تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے اس دور کی مکمل عکاس ہوا کرتی تھی۔ یہ ایسے پاکیزہ نفوس، ستودہ صفات اور برگزیدہ شخصیتوں کے علمی، روحانی تجربات اور مکاشفات کا بے لوث و بے ریا بیان ہے، جس میں حقیقت و معرفت کی تعلیم ہوتی ہے، جن میں آیات الہی اور احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان نظر آتا ہے۔ مختصر طور پر ملفوظات کی تاریخ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ملفوظات کی تاریخ یہ بہت قدیم ہے۔ ملفوظات کو عربی میں امالی کہتے ہیں۔ ملفوظات کا پہلا مجموعہ جو فارسی زبان میں ہے، اسے طبقات الصوفیہ کہا جاتا ہے، جو حضرت خواجہ ابو اسماعیل عبداللہ انصاری 481 ہجری متوفی کی تالیف ہے۔ لیکن ہندوستان میں ملفوظ نگاری کی ابتدا باضابطہ طور سے 7ویں صدی ہجری میں ہوتی ہے، جو حضرت حسن سجزی علیہ الرحمۃ والرضوان
خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے ملفوظات کو جمع کرتے ہیں جس کا نام فوائد الفواد ہے، یہ بڑا اہم اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے پہلے بھی کچھ ملفوظات جمع ہوئے جن میں سے انیس الارواح ہے جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی، جو حضرت شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سجزی کے پیر و مرشد ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ان کے ملفوظات کو جمع کیا جس کا نام انیس الارواح ہے۔ دوسرا مجموعہ دلیل العارفین ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سجزی کا ملفوظ ہے، جس کے مرتب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہم الرحمہ ہیں۔ ایک اور ملفوظ جس کا نام راحت القلوب ہے، یہ ملفوظات ہے حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمۃ والرضوان کا، جس کے مرتب حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہم الرحمہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ملفوظات وجود میں آئے جیسے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی کا ملفوظ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز وغیرہ علیہم الرحمہ کے ملفوظات جو بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ معرض وجود میں بعد کی صدیوں میں آئے۔ آج کا جو عنوان ہے لطائف اشرفی کی اہمیت، پہلے لطائف اشرفی کو جان لیتے ہیں، پھر اس کے ذیل میں 5 عنوان ہم پیش کریں گے جس سے لطائف اشرفی کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ سیاسی اہمیت کیا ہے، تاریخی اعتبار سے لطائف اشرفی کی اہمیت کیا ہے، ماخذ کے اعتبار سے لطائف اشرفی کی اہمیت کیا ہے، ادب کے حوالے سے لطائف اشرفی کی اہمیت کیا ہے، ان جیسے ذیلی عناوین پر گفتگو کریں گے۔ لطائف اشرفی سلطان العارفین، قدوۃ المحققین، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے فرمودات کا مجموعہ ہے۔ حضور قدوۃ الکبریٰ سیدنا مخدوم اشرف علیہ الرحمۃ والرضوان 8ویں 9ویں صدی ہجری کی عظیم و عبقری شخصیت کا نام ہے۔ آپ کی ذات والا صفات اس ہفت رنگی ہیرے کی طرح ہے جس کو جس زاویے سے دیکھیے الگ الگ رنگ نظر آتا ہے۔ آپ اپنے وقت کے ولی کامل تھے اور ایسے محقق تھے کہ کبار علماء آپ کی بارگاہ میں سوال نامے بھیجتے تھے اور مخدوم پاک کے جوابات ان کے سوالوں کے تشفی بخش اور کافی و شافی ہوا کرتے تھے۔ اولیاء و صلحاء آپ سے ملاقات کرنے اور استفادے کو عظیم نعمت شمار کرتے تھے۔ سلاطین وقت آپ سے نہ صرف دعائے فتح و نصرت کی التجا کرتے بلکہ جہاں بانیوں جہاں رانی کے اصول سیکھتے تھے۔ یہ ہمارے حضور مخدوم پاک علیہ الرحمۃ والرضوان ہیں۔ لطائف اشرفی کے جو مرتب ہیں وہ حضرت شیخ نظام الدین غریب یمنی ہیں جو حضرت مخدوم پاک علیہ الرحمۃ والرضوان سے 750 ہجری میں ملتے ہیں اور تقریباً 30 سال تک آپ سفر و حضر میں حضور مخدوم پاک کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ کی وفات تک اور شیخ تذکروں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت شیخ عبدالرزاق نور العین جن کی وفات تاریخ انتقال 872 ہجری ہے، اس وقت تک آپ باحیات تھے، چونکہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالرزاق نور العین کی سجادگی اور ان واقعات کو لطائف اشرفی کے آخری ابواب میں، آخری لطائف میں قلم بند کیے ہیں۔ لطائف اشرفی کی طباعت و اشاعت پہلی مرتبہ بڑے حضرت سید اشرف حسین علیہ الرحمۃ والرضوان اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمۃ والرضوان نے 1295 ہجری میں ایک جلد میں کرائی، پھر اس کے بعد 1298 ہجری میں 2 جلدوں میں نصرت المطابع دہلی سے لطائف اشرفی شائع ہوئی۔ اس کتاب کے افادہ عام کے لیے کئی اردو تراجم بھی ہوئے جو بآسانی مکتبے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لطائف اشرفی کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اس کی وجہ خود مقدمہ لطائف اشرفی میں شیخ نظام یمنی بیان فرماتے ہیں۔ وہ جو مدت تھا جو حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمۃ والرضوان کے ساتھ شیخ نظام یمنی نے گزارا تھا، اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس مدت میں
جو میں نے سید اشرف جہانگیر کے ساتھ گزاری میرے دل میں القاء ہوا کہ ابتدا سے انتہا تک حضور قدوۃ الکبریٰ کے الفاظ متبرکہ، لطائف و معارف میں سے کچھ آپ کے احوال و کوائف اور آپ کے کرامات عجیبہ کو بیان کریں۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا تو انہوں نے لطائف اشرفی کی تالیف شروع کر دی۔ ان کے الفاظ میں سماعت فرمائیں، وہ فرماتے ہیں: در اثنائے این در ضمیر دل القا کرد کہ بعض از انفاس نفیسہ و الفاظ متبرکہ شمع از لطائف و معارف و ظرائف کوائف و احوال مقامات شریف و انزال کرامات عجیب حضرت قدوۃ الکبریٰ از مبتدا تا منتہا اصدار یافت بیان باید کرد۔ لطائف اشرفی کی تدوین کیسے ہوئی وہ سماعت فرمائیں۔ لطائف اشرفی کی تدوین کا طریقہ یہ تھا کہ اکثر کوئی شخص کوئی مسئلہ پیش کرتا اور آپ اس کے جوابات ارشاد فرماتے اور شیخ نظام یمنی علیہ الرحمہ اس کو لکھ لیتے تھے اور پھر حضور قدوۃ الکبریٰ کے سامنے پیش کرتے تھے۔ آپ اس کی تصدیق کرتے یا اس میں کچھ ترمیم کرتے اور آپ ورقن بعد ورقن، ذکر آیا ہے لطائف کے مقدمے میں کہ ورقن بعد ورقن حضور مخدوم پاک اپنے ملفوظات کو ملاحظہ فرماتے۔ اس اعتبار سے یہ کتاب براہ راست آپ کی تصنیف کی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور اس سے لطائف اشرفی کی انفرادیت اور خصوصیت بھی نمایاں ہوتی ہے کہ دوسرے مشائخ جو ہوا کرتے تھے ان کے جو مریدین ہوتے تھے وہ خود سے لکھ لیا کرتے تھے اور شیخ کی نظر اس پہ نہیں پڑتی تھی، اس لیے اس میں غلطی کے امکانات زیادہ ہوا کرتے تھے، جبکہ ان کے مریدین دیانت دار ہوتے، امانت دار ہوتے، اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں شامل کرتے۔ لیکن لطائف اشرفی کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت نظام یمنی علیہ الرحمۃ والرضوان جب بھی کوئی سوال نامہ پیش کیا جاتا اور اس کے جوابات ہوتے تو پہلے آپ لکھ لیتے اسے اور پھر اسے حضور مخدوم پاک کے سامنے پیش کرتے۔ یہ ہے لطائف اشرفی کی خصوصیت اور انفرادیت۔ شیخ نظام یمنی اس حوالے سے لکھتے ہیں: آنچہ قابل ضبط ذہن و حامل فکر ممتحن بود در قید کتابت آوردے بنظور اطلاع انظار مخدومی و بحضور استماع احزار معصومی گزرانی دے و از اول تا آخر ورقن بعد ورقن گردانی دے، بلکہ اکثر عینی الفاظ شریفے و اقوال صریحہ ایشان بمضمون مقولہ بنو کے قلم رسانی دے۔ یہ ان کی عبارت ہے، اس کا مفہوم پہلے میں نے بیان کر دیا ہے۔ اب لطائف اشرفی کن کن چیزوں پر مشتمل ہے وہ سماعت کریں تو لطائف اشرفی ایک تمہیدی باب، ایک مقدمہ اور 60 ابواب پر مشتمل ہے، اور ان ابواب کو حضور مخدوم پاک نے لطائف کا نام دیا ہے جو خود ایک منفرد اور انوکھا نام ہے۔ مقدمے سے معلوم ہوتا ہے کہ لطائف اشرفی کے اخیر میں ایک تتمہ بھی تھا جو اب کسی موجودہ نسخے میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اب ہم لطائف اشرفی کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں کہ لطائف اشرفی کا میرا جو آج کا اصل ٹاپک ہے، عنوان ہے لطائف اشرفی کی اہمیت، اسے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو یہ بیان ہے یہ اس حوالے سے ایک اسکریچ ہے، ایک ہلکا سا اسے کریدنا ہے، اور اہل تحقیق و نظر کو یہ دعوت دینا ہے کہ آئیں آپ لطائف اشرفی کا مطالعہ کریں، اس میں موجود انمول ہیرے جواہرات کو آپ چنیں۔ تو لطائف اشرفی کی ادبی اہمیت یہ ہے کہ لطائف اشرفی انداز بیان، سلاست و سادگی اور جا بجا فارسی شاعروں کے اشعار، جن میں رودکی جو فارسی شاعری کا بابا آدم شمار کیا جاتا ہے، حافظ شیرازی، نظیری نیشاپوری، خیام نیشاپوری اور مولانا روم علیہم الرحمہ کے اشعار جا بجا ملتے ہیں، اور ان کا خوبصورت استعمال اس کتاب کی ادبیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ صاحب لطائف اشرفی خود ایک عظیم شاعر، اپنے وقت کے حضور سیدنا مخدوم پاک علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے وقت کے قادر الکلام شاعر تھے، اور آپ کا
دیوان بھی ہے، دیوان بھی آپ نے مرتب کیا تھا جو آج وہ پایا نہیں جاتا۔ حضور قدوۃ الکبریٰ جب آپ تخت سلطنت پر فائز ہوئے اور اس کو چھوڑ کر جانے لگے تو اس چھوڑ کر جانے کے وقت بے ساختہ جو آپ کی زبان سے اشعار نکلے تھے اسے ملاحظہ کریں اور آپ کی ادبیت کا اندازہ لگائیں، آپ کی شعر نگاری کا اندازہ لگائیں۔ وہ فرماتے ہیں ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، محرم اسرار با جانان شوی، چیست دنیا کہنئے ویرانئے، در رہے آباد این ویران شوی، تابکے در دام دنیا ہائے بند۔ فرماتے ہیں تابکے در دام دنیا ہائے بند، در ہوائے دانے پران شوی، برگزر از خواب و خور مردان وار۔ وہ جو کہتے ہیں صوفیاء کرام اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ان کو نہ کھانے پینے سے کوئی مطلب ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اسی کی یاد میں مستغرق رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں برگزر از خواب و خور مردان وار، تا براہ عشق چوں مردان شوی، گر نہیں پا برسرے اورنگ و جاہ۔ اگر چاہتے ہو کہ مخدوم سمنا کی طرح ہو جاؤ، وہ ہمیں نسخہ دے رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے اس نقش قدم کو فالو کر لو۔ فرماتے ہیں گر نہیں پا برسرے اورنگ و جاہ، تاریکے چن اشرف سمنان سوی۔ آپ کا نثر بھی، یہ تو آپ کے اشعار ہیں جو جا بجا آپ کو ملیں گے لطائف اشرفی کے مطالعے پر۔ آپ کا نثر بھی فارسی ادب کا شاہکار شمار کیا جاتا ہے۔ لطائف اشرفی کے مطالعے کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گلستان سعدی کے کوئی باب پڑھ رہے ہیں۔ چند جملوں میں معانی کا سمندر اور بڑے بڑے واقعے کو بیان کر دیتے ہیں۔ حضور قدوۃ الکبریٰ کو جب لقب دینے کی باری آئی، ان کے شیخ بڑے متفکر تھے کہ ان کو کون سا لقب دیا جائے۔ وہ فرماتے تھے کہ القاب الالقاب کے القاب آسمان سے نازل کیے جاتے ہیں، تو جب مخدوم پاک کو القاب ملے، وہ لقب ملا، اس کیفیت کو حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں چند الفاظ میں، لیکن ایک پورے واقعے کو بیان کر دیتے ہیں۔ حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں حضرت قدوۃ الکبریٰ بخلوت دیگر مشغول بودند، چوں با نماز بامداد برآمدند، و با جماعت نماز گزاردند، قوانین حضرت مخدومی بودے کہ بعد ادائے فرائض اصحاب با یک دیگر مصافحہ می کردند، با مداد ہر کے ایشان را مصافحہ می کردند، می گفت خطاب جہان گیری مبارک باشد، حضرت قدوۃ الکبریٰ فی البدیہ انشا فرمودند، مرا از حضرت پیر جہان بخش، مرا از حضرت پیر جہان بخش خطاب آمد کہ اے اشرف جہانگیر، کنون گیرم جہان معنویرا، کہ فرمان آمد از شاہم جہانگیر۔ یہ ادبی اہمیت کے نمونے ہیں جو جا بجا آپ کو لطائف اشرفی میں ملیں گے۔ لطائف اشرفی کی عرفانی اہمیت کو ہم دیکھتے ہیں تو لطائف اشرفی تصوف و عرفان کے بکھرے ہوئے موتی کا مجموعہ ہے، اور اس سے کوئی صاحب دل ہی مکمل طور پر مستفیض ہو سکتا ہے۔ آداب مرید و شیخ کیا ہیں؟ مشیخیت کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ مریدین کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے؟ مرید ہونا کیوں ضروری ہے؟ حصول علم کی اہمیت کیا ہے؟ عبادت و ریاضت اور مجاہدے اور کیوں اور کس طرح کرنے چاہیے، ان تمام چیزوں کا بیان لطائف اشرفی میں موجود ہے۔ حضور قدوۃ الکبریٰ سے پوچھا گیا کہ مشائخ کی باتیں سننے اور اولیاء کے مقامات کو جاننے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، تو حضور قدوۃ الکبریٰ نے فرمایا ذکر الصالحین و تذکرۃ العارفین نور یتجلی فی قلوب الطالبین المسترشدین، کہ صالحین کا ذکر اور عارفین کا تذکرہ ایسا نور ہے
جو ہدایت طلب کرنے والوں کے دلوں کو منور و مجلہ کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ آپ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حکایت الشیخ حکایت المشائخ جند من جنود اللہ تعالی، مشائخ کے نورانی چہروں کی زیارت کے متعلق فرماتے ہیں رؤیت المشائخ عبادت لو فاتت هذه العبادہ لیس لها وقت القضاء، کہ اگر مشائخین کے چہرے کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے، اور اگر یہ عبادت قضا ہو جائے تو پھر اس کی، اگر یہ عبادت فوت ہو جائے تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کو کبھی دوبارہ دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ جب بھی دوبارہ دیکھیں گے تو وہ ادا ہی ہوگا، وہ جو قضا ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس لیے جب مشائخ کی زیارت کا موقع ملے تو کسی پش و پیش کے بغیر، کسی دوسرے کام میں مبتلا ہوئے بغیر ان کے چہرے کی زیارت کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا بیان آپ جب پڑھتے جائیں گے لطائف اشرفی میں تو آپ کو ملے گا۔ تذکراتی اہمیت کے اعتبار سے یا پھر سوانحی اعتبار سے بھی لطائف اشرفی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کتاب تذکرے، اس کتاب میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی شخصیت یا تو مجہول تھی یا ان کے متعلق عوام میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں، وہ اس کتاب کے مطالعے سے دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا تذکرہ، حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی کا تذکرہ، حضرت میر سید علی ہمدانی کا تذکرہ، حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا تذکرہ، حضرت حافظ شیرازی کا تذکرہ، یہ ان تذکرے اور خود خلفائے مخدوم کا تذکرہ، یہ لطائف اشرفی کی خصوصیت ہے کہ جس نے اس کتاب کو سوانحی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کی حامل بنا دیا ہے۔ حضرت خواجہ حافظ شیرازی کے متعلق یہ کتاب بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے کہ حضرت خواجہ حافظ شیرازی کے متعلق حضور مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں شیراز پہنچا اور وہاں کے اکابر و اصاغر سے ملاقات کی جن میں خواجہ حافظ شیرازی بھی تھے، تو ان کے اشعار مجھ تک پہلے ہی پہنچ چکے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ حافظ کو، غور سے سنیے گا، کہ خواجہ حافظ کو اویسی نسبتیں حاصل ہیں، جبکہ کچھ لوگ انہیں شرابی جانتے ہیں، رند سمجھتے ہیں۔ حضور مخدوم پاک کا یہ فرمانا ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ خواجہ حافظ شیرازی صوفی المشرب ہیں اور انہیں اویسی نسبتیں حاصل ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ہم دونوں شیراز میں ایک زمانے تک رہے اور محرم و اسرار کی باتیں ہوئی، ان کا مشرب میں نے بہت بلند پایا، یہ مخدوم پاک فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ان کے اشعار سے معارف کا اظہار اور حقائق کی پردہ کشی ہوتی ہے۔ اکابر روزگار نے ان کے اشعار کو لسان الغیب کہا ہے۔ یہ تذکراتی اہمیت ہے جسے میں نے ایک ہلکی سی ایک مثال پیش کی ہے۔ سینکڑوں مشائخ اور صوفیاء کے، اس وقت کے صوفیاء کا تذکرہ ہے اس کتاب میں، جو اس کتاب کو تذکراتی اہمیت کے اعتبار سے بھی بڑی جامع اور معنی بناتی ہے۔ ماخذ کے اعتبار سے بھی یہ کتاب بڑی اہمیت ہے کہ اس کتاب کو اجلۂ صوفیاء کرام نے اپنی کتاب کا ماخذ بنایا ہے اور اس کے حوالے جا بجا نقل فرمائے ہیں۔ تو لطائف اشرفی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ یہ کتاب صوفیاء، علماء، محققین کے درمیان مصدر و مرجع کی حیثیت رکھتی ہے۔ محققین نے اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ لطائف اشرفی مولانا جامی کی نفحات الانس کا ماخذ و مرجع ہے۔ بڑی اہم بات ہے کہ ہم سب مولانا جامی کی نفحات الانس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے احوال پر بڑی عظیم کتاب ہے، لیکن اس کا ماخذ لطائف اشرفی ہے، لطائف اشرفی بھی ہے۔ دوسری کتاب مرات الاسرار جو شیخ عبد الرحمن چشتی کی ہے، اس کا بھی ماخذ و مرجع لطائف اشرفی ہے۔ حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اخبار الاخیار، اس کا مرجع بھی لطائف اشرفی ہے۔ حضرت
گلزار ابرار اس کتاب کا بھی مرجع ہے، معارج الولایہ جو شیخ عبداللہ خیشگی کی تصنیف ہے، خزینۃ الاصفیاء جو مفتی غلام سرور لاہوری کی کتاب ہے، ان سب عظیم اور ان کے علاوہ دوسری عظیم کتابوں کی ماخذ لطائف اشرفی مانی جاتی ہے، اور حوالوں سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار محققین، جن میں سر فہرست خلیق احمد نظامی صاحب اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں بطور حوالہ لطائف اشرفی کو نقل کیا ہے۔ یہ تو ماخذی اہمیت کے اعتبار سے یہ چند الفاظ تھے۔ سیاسی اہمیت بھی لطائف اشرفی، جو ہماری گفتگو کا آخری پوائنٹ ہے، سیاسی اہمیت کے اعتبار سے بھی لطائف اشرفی بڑی اہم ہے، کیونکہ حضور مخدوم پاک علیہ الرحمت و رضوان خود سلطان تھے، خود بادشاہ تھے، آپ کو جہاں بانی جہاں رانی کے اصول معلوم تھے، اس لیے آپ دوسرے کو بھی تلقین کرتے تھے اور بتاتے تھے۔ تو لطائف اشرفی تصوف کی وہ واحد کتاب ہے جس میں سلاطین و امراء کو ایسے اصول عطا فرمائے گئے ہیں جو ان کی نہ صرف دینی بلکہ انتظامی امور میں بھی رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کتاب ابراہیم شاہ شرقی ہوں جو والی ریاست جونپور ہیں، آپ کے خاص عقیدت مندوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم شاہ شرقی ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی معیت میں اکثر آپ کی زیارت کو آتے تھے۔ اسی طرح آپ نے امراء و سلاطین سے روابط رکھنے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ 23ویں لطیفے میں آپ نے یہ مکمل آیت نقل فرمائی ہے، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل۔ اس آیت کریمہ کے تحت آپ نے 10 فائدے بیان فرمائے ہیں جو آپ کی علمی جاہ و جلال کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ سلاطین وقت اور امراء سے خاص تعلق قائم رکھنے چاہیے۔ لطائف اشرفی کے 23ویں لطیفے میں مذکور ہے کہ سیف خان عالی جو بادشاہ ہند فیروز شاہ تغلق کے داماد تھے، حضور قدوۃ الکبریٰ کے زمانے میں اودھ کے علاقے میں تھے، تو حضور قدوۃ الکبریٰ جب اودھ میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے سلطان الہند، آپ کی آمد سے بادشاہ ہند فیروز شاہ تغلق کا داماد بڑا خوش ہوا اور حضور مخدوم پاک سے ملاقات کی۔ مخدوم پاک نے ان کی تعریف کی اور اسرار و رموز، جو تصوف کے اسرار و رموز ہیں، انہیں آشنا بھی کرایا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہوشنگ خان غوری جو مدھیہ پردیش کا ایک اہم ضلع ہوشنگ آباد تھا، جس کا نام ابھی بدل دیا گیا اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی، تو ہوشنگ خان غوری کو حضور مخدوم پاک علیہ الرحمت و رضوان نے 810 ہجری میں خط لکھا تھا۔ یہ مکتوبات اشرفی کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے خط لکھا تھا اور اسے جہابانی کے طریقے بتائے تھے، فوج کی ترتیب و تنظیم کا طریقہ بتایا تھا۔ حضور مخدوم پاک نے اسے تعلیم دی تھی کہ کس طریقے سے نہ صرف اپنی ملٹری کو سپر پاور بنانا ہے، بلکہ خود عوام الناس کی کس طریقے سے اصلاح کرنی ہے، ان تمام چیزوں کی تلقین کی تھی۔ لطائف اشرفی یہ اس بات حضور مخدوم پاک علیہ الرحمت والرضوان کا اتنا وہ چاہنے والا تھا ہوشنگ خان غوری کہ اس نے آپ کے نام سے ایک مدرسہ، جو مدرسہ اشرفیہ کے نام سے آج بھی ہوشنگ آباد جو بھوپال مدھیہ پردیش کی راجدھانی ہے اس سے سٹا ہوا یہ شہر ہے، مدرسہ اشرفیہ آج بھی موجود ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر کا نام اس عظیم بادشاہ کے نام سے بدل دیا گیا، لیکن ہمیں کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی۔ لطائف اشرفی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ یہ تصوف کی واحد ایسی کتاب ہے جو تصوف کے تمام مسائل کو حل کرتی ہے۔ جب اس کے مخطوطے پہ نظر ڈالیں گے تو تقریباً مخطوطہ جو ہے 880 یا 882 الگ الگ مخطوطے ہیں، اس کے اعتبار سے وہ صفحات ہیں اس کے۔ جب اس کو موجودہ شکل میں لائی جائے گی تو تقریباً 1500 صفحے کے یہ مخطوطات آج کے دور میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ لطائف اشرفی
میں قرآنی آیت کی تفسیر، اس کے معانی، حدیث مبارکہ کی توضیح و تشریح، علم تصوف اور اہل صوفیہ کے کلام کی تعویل اور ایران کے قدیم تاریخ کا ذکر آپ کے وسعت مطالعہ اور ذہن رسا کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ لطائف اشرفی میں بنیادی طور پر تصوف کے مسائل پر بحث ہے، لیکن ادبی اور تاریخی اعتبار سے بھی وہ خاص اہمیت کی حامل ہے۔ تصوف اور مسائل شریعت قرآن و حدیث کی تشریح قرآن و حدیث کی روشنی میں کی گئی ہے۔ اس طرح یہ کتاب اس اصول کی تفسیر پیش کرتی ہے کہ طریقت و شریعت الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ اپنے نظریے کی تائید میں حضور مخدوم پاک صوفیاء اور علماء کے اقوال بھی پیش کیے ہیں۔ متنازعہ مسائل کے متعلق دلائل کے ساتھ اپنے نقطۂ نظر کی توضیح کی ہے، جس میں وحدت الوجود کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ صوفیاء اور صوفی تذکروں کے متعلق الگ الگ باب بھی آپ نے قائم کیے ہیں۔ تصوف کی اصطلاحات، اس کے پیچیدہ مسائل اور صوفیانہ اشعار کی تشریح آپ نے نہایت عالمانہ انداز میں فرمائی ہے۔ امراء اور بادشاہوں سے حضرت سید اشرف کے تعلقات پر بھی کچھ روشنی اس سے پڑتی ہے۔ اس طرح یہ کتاب صوفی عالم، تاریخ ادبیات فارسی اور ہندوستان کی قرن وسطیٰ کی تاریخ کے طالب علم کے لیے بھی دلچسپ اور مفید ہوگی۔ وہ انہیں اپنی تحقیق کا ماخذ اور اپنی تحقیق کا مرجع بنا سکتے ہیں۔ یہ کتاب تمام مسلمانوں، خصوصاً ہم اشرفیوں کے لیے ایک کتاب زیست کی حیثیت رکھتی ہے، ایک ایسی کتاب جس میں زندگی کے تمام مسائل کا ذکر ہے، زندگی جینے اور سنوارنے کا طریقہ موجود ہے۔ یہ کتاب ہم سب کے لیے منشور ہدایت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس کتاب سے دور ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مخدوم نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نہ صرف اپنے فرزندوں کو دیا ہے بلکہ ایک کتاب زیست بھی عطا کی ہے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان دونوں کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ انشاءاللہ یہی ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ پندہ دادیم بحاصل شد فراغ، ما علینا یا اخی الا البلاغ۔